اختلافات ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. ضرور یہ انور بادشاہ صاحب کا نام آ رہا تھا کہ ضمیر احمد صاحب کے وہ کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ ضمیر احمد صاحب میرے کینڈیڈیچر کے خلاف تھے. یہ وہ چاہتے تھے کہ انور بادشاہ صاحب بن جائیں، لیکن اللہ نے مجھے اس کا موقع دیا ہے، اور مجھے یقین ہے ضمیر احمد صاحب سے میرے بہت پرانے تعلقات ہیں، اور ہم مل کر ہی میں سمجھتا ہوں ایک مثالی بورڈ بھی قائم کریں گے، اور میں اور وہ مل کر بہت سارا قوم کا خدمت کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. وقف بورڈ کو کتنا ٹائم دیں گے؟ کیا وہ اس کے ساتھ انصاف کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے؟ اور اگر امینڈمنٹ کے خلاف راستے پر آ کے پروٹیسٹ کرنا پڑا تو ایز اے چیئرمین کیا آپ آئیں گے؟ جب آیا ہوں اس میں تو سوچ سمجھ کے آیا ہوں گا، تو انصاف کروں گا یا نہیں یہ آپ کو وقت کے ساتھ ہی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. دوسرے مسلک کے بھی لوگ یہاں جڑے ہوئے ہیں، مکتب فکر کے لوگ ہیں، الگ الگ لوگ ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا تعامل کیسا رہے گا؟ تو آپ کے پاس جو چیلنج ہے اس میں سب سے سامنے جو امینڈمنٹ ہے وہ ہے، تو کیسے اس کو آپ یہاں کرناٹک سے نمائندگی کریں؟ چارج لینے کے بعد پورے کرناٹک کے مسلمانوں کے لیے جو وقف سے جڑے ہیں 40,000 سے زیادہ اداروں کے لیے کیا پیغام؟ کرناٹکا اسٹیٹ وقف بورڈ کے چیئرمین کے طور پر آج سجادہ نشین بارگاہ بندہ نواز علی الحسینی صاحب نے چارج لیا ہے. اس تعلق سے بات کرتے ہیں. علی الحسینی صاحب جو ہیں بارگاہ سجادہ نشین ہیں بندہ نواز کے، اور بہت بڑی شخصیت، علمی شخصیت. سر چونکہ پہلی بار آپ نے چونکہ الیکشن ہوا، الیکشن کے بعد پھر اب چیئرمین بنے، چیئرمین بننے کے بعد آج آپ نے چارج لیا ہے، پہلا کام کیا ہوگا؟ پہلا جملہ کیا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ مجھے استقبال کرنے کے لیے. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، ہر پل کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے بڑے مقامات سے نوازا ہے، اور آج وقف بورڈ چیئرمین کے حیثیت سے مجھے چارج بھی ملا ہے، اور میں بے حد ممنون و مشکور ہوں. بزرگان دین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ آج چارج مجھے ملا ہے، اور میں بحیثیت چیئرمین اپنی بالکل ہی نیک نیت سے آگے بڑھ رہا ہوں انشاءاللہ، اور امید کرتا ہوں کہ سب ساتھ میں میرا دیں گے. پورا بورڈ اور پورے بورڈ ممبرز اور پورے بورڈ کا سٹاف سب کو لے کر ہم ایک ایسا مثالی بورڈ قائم کرنا چاہتے ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہندوستان میں ایک بڑی مثال بنے. ابھی بورڈ کی میٹنگ ہونی باقی ہے، کب بورڈ کی میٹنگ بلائی جائے گی، اور کیا پہلے بورڈ کی میٹنگ میں کیا اہم فیصلے لیے جائیں گے؟ بہت سارے میٹرز میں نے ابھی منگائے ہیں پورے. ابھی میں نے ایک سٹاف کی میٹنگ لی ہے، اس میں سب کو بریف بھی کیا ہے کہ یہ کس طریقے سے اس ایڈمنسٹریشن میں ہم کو کام کرنا ہے. انشاءاللہ یہ ٹینیور ہم کیسے شروعات کریں گے، بورڈ کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کیا ہے، ہم اس پہ وہیں سے شروع کر رہے ہیں. بیسک فاؤنڈیشن آف دا وقف بورڈ، اس کا فارمیشن ہوا کیوں اور اس کے ایمز اور آبجیکٹیوز کیا ہے، وہاں سے ہم کو شروعات کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے اس کو بنانے کا، اور یہ کس لیے بنایا گیا ہے، کن پراپرٹیز کو بچانے کے لیے، کن پراپرٹیز میں ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے. ہم نے شروعات اسی سے کی ہے، اور الحمدللہ بورڈ کے سٹاف کا بہت اچھا رسپانس ہے. سب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے ساتھ جڑ کر یہ ہے ایک بہترین ہم ٹینیور انجام دیں گے. جہاں تک بورڈ میٹنگ کا سوال ہے، انشاءاللہ اب ہم پورے میٹرز کو ایک اسیسمنٹ کریں گے، اسیس کر کے ایک موسٹ پروبیبلی اسکروٹنی کمیٹی ہم تشکیل کرنا چاہتے ہیں بورڈ ممبر سے سب سے مشورہ کر کے بعد اس میں جو امپورٹنٹ میٹرز ہے، ٹاپ پرائیورٹی کے میٹرز کو ہم پٹ اپ کرنا چاہیں گے. انشاءاللہ جلد از جلد ہو سکتا ہے 15-20 دن میں کوشش کریں گے کہ میٹنگ تشکیل ہو جائے. اچھا، سوشل میڈیا میں یا جب سے الیکشن ہوا ہے کچھ لوگ سوشل میڈیا میں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اختلاف ہے، منسٹر نہیں چاہتے تھے اس طرح کے، لیکن گراؤنڈ لیول پہ اگر دیکھا جائے تو وفد کے جو منسٹر ہیں ضمیر احمد خان صاحب کے ساتھ آپ کے گہرے تعلقات ہیں، آپ کے والد صاحب کے بھی تھے، چونکہ اب چیئرمین بننے کے بعد بھی آپ کے چونکہ ان کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، تو کس طرح سے دونوں، چونکہ آپ بھی ایک ویژنری ہیں، ضمیر احمد خان کے بھی بہت سارے پلان ہیں وفد کو لے کے، وہ بھی یہاں سے کرپشن ختم کرنا، بہت سارے پروجیکٹ انہوں نے بنانے کا منصوبہ بنایا ہے، تو کس طرح سے آگے کام ہوگا؟ دیکھیے، اختلافات ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. ضرور یہ انور بادشاہ صاحب کا نام آ رہا تھا کہ ضمیر احمد صاحب کے وہ کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ ضمیر احمد صاحب میرے کینڈیڈیچر کے خلاف تھے.
یہ وہ چاہتے تھے کہ انور بادشاہ صاحب بن جائیں، لیکن اللہ نے مجھے اس کا موقع دیا ہے، اور مجھے یقین ہے ضمیر احمد صاحب سے میرے بہت پرانے تعلقات ہیں، اور ہم مل کر ہی میں سمجھتا ہوں ایک مثالی بورڈ بھی قائم کریں گے، اور میں اور وہ مل کر بہت سارا قوم کا خدمت کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بالکل، آپ چونکہ ہندوستان کی بہت بڑی درگاہ سے آپ سجادے ہیں، وہاں سے آتے ہیں، دوسرے مسلک کے بھی لوگ یہاں جڑے ہوئے ہیں، مکتب فکر کے لوگ ہیں، الگ الگ لوگ ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا تعامل کیسا رہے گا؟ ماشاء اللہ سے اگر آپ انکوائر کریں گے تو درگاہ خواجہ بندہ نواز سے جو نمائندگی ہمیشہ ہوتی تھی، وہ سارے مکتب فکر کے لوگ، سارے مسالک کے لوگوں کو لے کر ہی کام کیا جاتا تھا۔ کلمے کی بنیاد پر ہمیشہ ایک بہت بڑے پیمانے پر ہمارے پاس خود میٹنگز ہوتے تھے، اور سرپرستی میرے والد محترم کی ہوتی تھی جب وہ سجادہ نشین تھے، اور بہت سارے بڑے بڑے مسائل کو قومی سطح پر میرے والد نے حل کیے۔ تو درگاہ خواجہ بندہ نواز ایز این انسٹیٹیوشن، بھلے وہ ایک صوفی انسٹیٹیوشن ہے، لیکن وہ انسٹیٹیوشن سے ایک بہت بڑی نمائندگی ہوتی ہے ہمیشہ، اور کلمے کی بنیاد پر ہی نہیں بلکہ سارے مذاہب کے لوگوں سے بھی اسی طریقے کا ربط رہتا ہے۔ حضرت، چونکہ آپ پسند لا بورڈ سے بھی جڑے ہیں، آپ کے والد صاحب وائس پریزیڈنٹ تھے مسلم پسند لا بورڈ کے، آپ ممبر بن گئے ہیں، چونکہ اب سب سے بڑا جو آپ کے سامنے مسئلہ ہے وہ ہے امینڈمنٹ بل، چونکہ لگاتار کل بھی مسلم پسند لا بورڈ کا بڑا احتجاج ہوا ہے، تو آپ کے پاس جو چیلنج ہے اس میں سب سے سامنے جو امینڈمنٹ ہے وہ ہے، تو کیسے اس کو آپ یہاں کرناٹک سے نمائندگی کریں؟ ہم سب مسلم پرسنل لا بورڈ کا ساتھ دینا ہے ہم کو، اور یہ پورے مسلمانوں کی جو ہے ایک جہتی کا ثبوت ہے کہ ہم سب ایک جگہ ہمیشہ جڑتے ہیں۔ یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ مسلمان ہمیشہ بٹوارے میں ہوتا ہے، ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے، لیکن جب یہ اختلاف ہوتے ہیں ضرور، یہ صرف مسئلہ کی بنیاد پر اور اپنے چھوٹی موٹی کوئی وجہ سے وہ اختلافات ہوتے ہیں، لیکن جب جڑنا ہوتا ہے مسلمان جیسا جڑتا ہے، میں نہیں سمجھتا کسی مذہب میں ویسی جوڑ ہو سکتی ہے۔ تو ہم سب ساتھ مل کر اس کا جو بھی حل ہوگا وہ حل نکالیں گے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم کو لڑنا ہے، ہم کو لڑنا ہے ضرور، لیکن ہم کو حل نکالنا ہے اس کا، اور ایک مڈل گراؤنڈ پر اس کا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے، کچھ لوگ سوشل میڈیا میں کمنٹ کر کے بھی پوچھتے ہیں، کچھ لوگ مجھے میسیج بھی بھیجے تھے، چونکہ علی الحسینی صاحب جو ہیں درگاہ، بہت بڑی درگاہ کے سجادہ نشین ہیں، ساتھ ہی یونیورسٹی کے چانسلر بھی ہیں، جو کہ پرائیویٹ یونیورسٹی، اتنا بڑا عہدہ وہ آلریڈی ہینڈل کر رہے ہیں، تو وقف بورڈ کو کتنا ٹائم دیں گے؟ کیا وہ اس کے ساتھ انصاف کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے؟ اور اگر امینڈمنٹ کے خلاف راستے پر آ کے پروٹیسٹ کرنا پڑا تو ایز اے چیئرمین کیا آپ آئیں گے؟ سوال ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، جب قوم کو جس طریقے سے ہماری ضرورت پڑے گی ہم کو شامل ہونا ہی ہے، اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے۔ اور جہاں تک وقت دینے کا سوال ہے، میں ارادہ ایز اے ممبر بھی بننے کے وقت یہ سوال اٹھے تھے، میں نے جب بھی یہ بات اپنی کہی تھی کہ میں جب آیا ہوں اس میں تو سوچ سمجھ کے آیا ہوں گا، تو انصاف کروں گا یا نہیں یہ آپ کو وقت کے ساتھ ہی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ آخری سوال، آخری ایک پیغام عوام کے لیے، چونکہ آپ آج چارج لیے ہیں، چارج لینے کے بعد پورے کرناٹک کے مسلمانوں کے لیے جو وقف سے جڑے ہیں، 40,000 سے زیادہ اداروں کے لیے کیا پیغام؟ میں اس بے حد سارے مسلمان لوگوں کا، چاہے کرناٹک سے ہو یا چاہے ساؤتھ انڈیا سے ہو، سب کا بے حد ممنون و مشکور ہوں۔ آپ لوگوں کی سب کی دعائیں ہیں میرے ساتھ، مجھے یقین ہے اس بات سے، اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام سے نوازا ہے۔ اور آپ سب یہ یقین رکھیے کہ میں جتنا ہو سکے، جتنی میری صلاحیت ہوگی، اس کو میں بہترین سے بہترین طریقے سے اس کام کو انجام دوں گا انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، نیک تمنائیں۔ سید شاہ علی الحسینی صاحب جو درگاہ کے سجادہ نشین تھے، اب وہ کرناٹک اسٹیٹ وقف بورڈ کے چیئرمین کی حیثیت سے آج انہوں نے چارج بھی لیا ہے۔ آنے والے دنوں میں وقف بورڈ کی بورڈ میٹنگ بھی ہوگی، اور اس میٹنگ میں کئی اہم فیصلے لیے جا سکتے ہیں، چونکہ ابھی بہت سارا وقت باقی ہے۔ ابھی یہ پہلا پیریڈ ہے، پچھلی بار جو چیئرمینس بنے تھے اس میں پورا ٹرم کسی کو نہیں ملا تھا، پارٹلی ٹرم ملا تھا، کسی کو 12 مہینے، کسی کو 14 مہینے، لیکن ابھی پورا جیسے یہ الیکشنس ہوئے ہیں اس میں پہلی بار جو ہے پہلے ٹرم میں ہی سید شاہ علی الحسینی صاحب کو یہ موقع ملا ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں وقف بورڈ کس طرح سے چلتا ہے۔ ہم آگے بھی آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ کیمرہ پرسن سمیر کے ساتھ شاہد قاضی، بنگلورو۔